تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ ایسی ہوں گی جو پہلے بھی میں متعدد بار کسی عنوان سے عرض کر چکا ہوں گا، مگر موضوع کے حوالے سے اس وقت پھر ان کو دہرا رہا ہوں۔ ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ ہندوستان کی تقسیم جب ناگزیر ہو گئی اور تقسیم کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو ایک باؤنڈری کمیشن مقرر کیا گیا، جس کمیشن کا مقصد باؤنڈری لائن کا تعین تھا۔ 2 جماعتیں معارض وجود میں تھی، ایک طرف کانگریس اور دوسری طرف مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کی طرف سے بدقسمتی سے پاکستان کی باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کے جو وکیل تھے وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان تھا۔ اس نے پوری مسلم لیگ کی طرف سے، بلکہ یوں کہیے کہ پوری پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے اس نے نمائندگی کرنی تھی۔ باؤنڈری لائن کا تعین ہونا تھا۔ ایک بات طے تھی کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان میں پاکستان قائم ہوگا۔ اب پنجاب کی جب تقسیم شروع ہوئی تو پنجاب کا ایک ضلع ہے گرداسپور، جو اس وقت پنجاب پاکستان میں نہیں بلکہ پنجاب ہندوستان میں ہے۔ کانگریس کے نمائندے کی یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اضلاع ہمارے پاس آ جائیں، اور مسلم لیگ کے نمائندے کی یہ کوشش تھی کہ زیادہ اضلاع ہمارے پاس آ جائیں۔ گرداسپور باؤنڈری کے لحاظ سے ہمارا ضلع بن رہا تھا۔ اچانک ہماری طرف سے باؤنڈری کمیشن کے جو نمائندہ تھے سر ظفر اللہ خان نے کہا کہ یہ جو گرداسپور ہے یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یہ لوگ ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے، بلکہ یہ مسلم اکثریت کا ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ ایسے وقت میں مسلم لیگ کے نمائندے نے ایک ایسی بات کی جو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی، اور اس بات کا اقرار مسلم لیگ کے اس وقت کے امیر
امیر الدین نے 1986 میں ایک اخبار میں کیا کہ باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے ظفر اللہ خان کو مسلمانوں کی نمائندگی دینا یہ مسلم لیگ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ بات تو منظور نہ ہو سکی، البتہ اس سے ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی، جس سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ گرداسپور کے پنجاب میں شامل رہنے تک مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 51% تھا، وہ 51% سے اتر کر 49% پر آ گیا، اور گرداسپور کو پاکستان کا ضلع بنانے کی بجائے ہندوستان کا ضلع بنا دیا گیا۔ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوا، ہندوستان کو کیا فائدہ ہوا، اور قادیانیوں کو کیا ملا؟ اس میں پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز اس ملک کا پانی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنا پانی آ رہا ہے وہ کشمیر کے دریاؤں سے آ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو لینے کی ضد کی، اور یہاں تک کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ چنانچہ کشمیر ہمارے حصے میں آیا، ہمارا تمام پانی کشمیر سے آتا ہے۔ جب گرداسپور ہندوستان کے ساتھ چلا گیا تو محل وقوع کے اعتبار سے گرداسپور ایسی جگہ پر واقع ہے کہ ہندوستان سے کشمیر میں جانے کا وہ واحد زمینی راستہ ہے۔ اگر گرداسپور کو ہندوستان سے جدا کر دیا جائے تو ہندوستان سے کشمیر میں جانے کا کوئی زمینی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس پالیسی کے تحت سر ظفر اللہ خان نے گرداسپور کو ہندوستان کے ساتھ جوڑا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے گرداسپور کے راستے انڈین آرمی کشمیر میں داخل ہو گئی اور کشمیر کے دریاؤں پر قبضہ کر لیا، اور اب 72 سال میں ان دریاؤں پر 300 ڈیم بنا لیے۔ آج پاکستان کے پانی کا تمام تر دارومدار انڈیا کے ان دریاؤں پر ہے کہ جن پر انڈیا 300 ڈیم بنا چکا ہے، اور جب چاہتا ہے ہمیں ڈبو دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ہمیں خشک سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ احسان اس ملک پر اس ملک کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی نے کیا۔ پھر کہا جاتا ہے، پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کسی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا امن ہے، اور ملک کے امن میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کے اختلافات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں، اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے اختلافات ہیں، یہاں کی فرقہ واریت ہے۔ اگرچہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر پھر بھی اگر 1 منٹ کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ فرقہ واریت یہاں کس نے پھیلائی ہے؟
اگر اس کو دیکھا جائے تو 1948 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا۔ بانی پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور قادیانیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، کہ سر ظفر اللہ خان قائد اعظم محمد علی جناح کا منہ بولا بیٹا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوتا ہے اور اس ملک کا وزیر خارجہ عین اس وقت میں جب علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی صف سے نکل کر جہاں غیر مسلم سفیر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ جب شام کو ظفر اللہ خان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا، تو آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ظفر اللہ خان کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو پھر یہ مملکت غیر مسلم ہے، اور اگر میں غیر مسلم ہوں پھر یہ مملکت مسلمان ہے۔ اور الفاظ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، ذمہ دار اخبار نے وہ شائع کیے ہیں، کہا کہ یا مجھے اسلامی مملکت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے یا کافر مملکت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے۔ لہذا کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اس ملک میں اس کی بنیاد بھی سر ظفر اللہ خان نے رکھی اور وہ قادیانی تھا۔ تیسرا مرحلہ، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کسی ملک کی ترقی کا سب سے اہم پہلو اس ملک کا امن ہے۔ اگر ملک میں امن نہیں ہے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور ملک میں بدامنی قتل و غارت گری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی قتل و غارت گری کا جو آغاز ہوا اور سب سے پہلی جو قتل و غارت گری ہوئی وہ اس ملک کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کا قتل تھا۔ لیاقت علی خان کے قاتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کو سید اکبر علی شاہ نے قتل کیا، لیکن اگست 1986 ماہنامہ تکبیر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ راز اچانک فاش کر دیا کہ لیاقت علی خان کا قاتل جو سید اکبر کو کہا جاتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ لیاقت علی خان پر گولی جیمرز نے چلائی تھی اور یہ سر ظفر اللہ خان کا لے پالک بیٹا تھا اور جرمن سے آیا تھا۔ یہ تکبیر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ ماہنامہ تکبیر نے جب یہ رپورٹ شائع کی تو اس ملک کے کسی ادارے نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اس ملک کا کوئی صحافی اس کے خلاف نہیں بولا، بلکہ 20 لوگوں نے اس کی تائید کی کہ واقعی سید اکبر نے لیاقت علی خان کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ لیاقت علی خان کا قاتل ایک عیسائی تھا جو جرمن میں سے پرموٹ کر کے پاکستان میں لایا گیا تھا، اور وہ سر ظفر اللہ خان کا منہ بولا بیٹا تھا۔ قادیانیوں نے اس ملک پر اور بھی احسانات کیے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے دماغوں پر دستک دینا چاہتا ہوں جو اس خناس طبقے کی
وکالت کرتے ہوئے سانس نہیں لیتے۔ 1965 کی جنگ کس کو یاد نہیں؟ آپ سرگودا کے باسی ہیں، اور یہاں جو لوگ 50 سال سے زائد عمر کے بیٹھے ہیں وہ سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ 1965 کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ کے دوران گورنمنٹ کی طرف سے ایک قانون پاس کیا گیا کہ رات کو اس آرڈر کے تحت یہاں لائٹ جلانے پر پابندی لگائی گئی کہ رات کو لوگ روشنی کم سے کم استعمال کریں گے، اور کوئی آدمی رات کو اپنی لائٹ روشن کر کے نہیں سوئے گا، بلکہ آج بھی دیہاتوں میں آپ کو وہ مساجد مل جائیں گی جو مساجد جن کے اوپر سفید پتھر لگا تھا اور ان پر مٹی پانی میں ڈال کر وہ پانی ان پر پھینکا گیا تھا تاکہ لائٹ جلنے پر یہاں شہر کا احساس نہ ہو سکے، اور یہ ساری کارروائی اس لیے کی گئی تھی کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے سرگودا انتہائی اہم تھا تاکہ یہ شہر محفوظ ہو سکے۔ مگر میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، جب 3 حملے مسلسل سرگودا پر ہوئے تو یہاں کے حساس ادارے پریشان ہوئے کہ یہ کیسے پتہ چل رہا ہے۔ حساس اداروں نے جب تجزیہ کیا اور اس کا جائزہ لیا تو یہ معلوم ہوا کہ شام ہوتے ہی سرگودے کے پڑوس میں چناب نگر، جس کا پرانا نام ربوہ ہے، چناب نگر کی تمام لائٹیں روشن کر دی جاتی ہیں، اور اتنی روشنی کی جاتی ہے کہ وہ شہر اور اس کا گرد و نواح اس سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیا آرڈر پاس کیا گیا کہ چناب نگر کو پابند کیا جائے کہ اس شہر میں اس وقت روشنی نہ کی جائے۔ مگر میں پھر آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، چناب نگر کیونکہ سرگودا نہیں ہے، چنیوٹ نہیں ہے، جھنگ نہیں ہے، وہ اس ملک کے اندر، سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ ہے۔ میں بہت وثوق سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ اس ملک میں سٹیٹ میں ایک سٹیٹ ہے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ قائم کرنا ہے، اور سٹیٹ کے اندر یہ سٹیٹ بھی اسی سر ظفر اللہ خان قادیانی کی قائم کرتا ہے، جس نے 1948 میں یہاں کی 1033 ایکڑ زمین ایک آنا فی مرلہ کے اعتبار سے 100 سالہ لیز پر لے کر قادیانیوں کو دی، اور آن دی ریکارڈ بات ہے کہ 1974 تک اس شہر میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا، کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آج بھی چناب نگر میں، اس شہر میں، اگر کوئی سیول آدمی داخل ہو جائے تو ادارے CID اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر وہاں کا کوئی قادیانی مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے ذاتی گھر کو بیچ نہیں سکتا، اور اگر وہ بیچنے کی کوشش کرے تو اس پر شکنجہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ لہذا پورے چناب نگر کا کوئی قادیانی جو ہی مسلمان ہوتا ہے اس کو مسلمان ہوتے ہی جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ وہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہے۔ جب یہاں یہ کہا گیا کہ چناب نگر کی لائٹ بند کی جائے تو کسی آدمی نے ان کی بات نہیں مانی، سیکیورٹی اداروں کی بات کسی نے نہیں مانی،
اور جب سیکیورٹی اداروں کی بات نہیں مانی گئی تو تیسرے دن تنگ آ کر انہوں نے واپڈا کا کنیکشن کاٹ دیا، جو آج بھی واپڈا کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ میں یہ وہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جن لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے محسن ہیں۔ 65 میں ہمارے ساتھ یہاں یہ سلوک کیا گیا کہ سرگودا پر حملہ کروانے کی پوری کوشش کی گئی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کر کے اس ملک کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور جب ظفر اللہ خان نے یہ اسٹیٹ قائم کی تو اس کا افتتاح مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے کیا۔ آج بھی وہاں وزارت کے مقابلے میں نظارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آج بھی وہ مستقل اسٹیٹ ہے جو یہاں کے قوانین سے مستثنیٰ ہے۔ تھوڑا آگے چلیں، ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی جس کو نوبل انعام دیا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان کا بہت بڑا محسن ہے، آج بھی اس کے نام پر ادارے قائم ہیں۔ یہ خناس قادیانی تھا، اور جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو لندن سے واپس بلایا کہ کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو اس نے یہ کہہ کر مسلم کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا کہ میں اس لعنتی ملک میں اپنا قدم نہیں رکھنا چاہتا جس ملک میں اس کو نوبل انعام دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھیں، اس کا جائزہ لیں، اس کا ایک حصہ شائع ہو چکا ہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس ملک کو دو لخت کرنے میں، اس ملک کے دو حصے بنانے میں، بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کرنے میں، جہاں اور بہت سارے عوامل تھے وہاں سب سے زیادہ زور قادیانیت کا تھا، اور اس ملک کو دو لخت کرنے میں سب سے زیادہ کردار قادیانیوں نے ادا کیا تھا۔ یہ میں چند حوالے میں نے اس لیے پیش کیے تاکہ وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اس ملک کے وفادار ہیں، وہ ذرا اپنے نظریے پر غور فرما لیں، اور قادیانیوں کو اس ملک کا غدار کیا ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، کیا کسی مولوی نے ڈکلیئر کیا ہے؟ یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں، جناب یہ سب سے پہلے ہم نے نہیں کہا، یہ سب سے پہلے مفکر پاکستان جناب ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1936 میں مسلم لیگ کے ایک جلسے میں کہا، اور 1936 میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے باقاعدہ یہ پاس کروایا کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں، اور کوئی قادیانی مسلم لیگ کا رکن نہیں بن سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا تھا۔ پھر صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ 1936 میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے نہ صرف مسلم لیگ میں
بلکہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے نہرو کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں سے بچو، قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں اور ہندوستان کے بھی غدار ہیں۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1946 میں کہا کہ مسلم لیگ میں کوئی قادیانی نہیں ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے قائد اعظم کے بائیں بازو سر ظفر اللہ خان خود قادیانی تھے، جو باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کے نمائندے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بانیان پاکستان سے لے کر آج تک قادیانیوں کے بارے میں ہر سنجیدہ شخص کا نظریہ یہی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ اس ملک کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ اب ایک اور بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، اس وقت 4 مسئلے ہمارے ہاں گردش کر رہے ہیں، بہت توجہ سے بات کو سمجھیں۔ ہماری حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کبھی IMF کی طرف سے، کبھی یورپی یونین کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، اور ہمارے ملک میں 4 مسئلوں کو چھیڑا جا رہا ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، مسجد اور مدرسے کی آزادی کا مسئلہ، اور ہماری مشرقی روایات، ہمارے گھریلو تشدد کا مسئلہ۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں۔ ہمارے ملک 2 بڑے ادارے ہیں، پارلیمنٹ اور عدلیہ۔ جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہماری پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو ہماری پارلیمنٹ 20 مرتبہ اس مسئلے پر فیصلہ دے چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہم کسی صورت سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جہاں تک ختم نبوت کا مسئلہ ہے، 1974 سے لے کر آج تک بار بار ہماری پارلیمنٹ اس پر فیصلہ دے چکی ہے۔ بھئی یہ کنڈی کیوں لگا دی؟ کھول دو آخری دروازے کو۔ ہماری پارلیمنٹ بار بار اس پر فیصلہ دے چکی ہے، اور بعض اوقات اگر کسی نے راتوں رات چوری کرنے کی کوشش کی تو وہ چوری بھی پکڑی گئی، اور بار بار یہ فیصلہ ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کی 5 ہائی کورٹ، ہمارے ملک کی سپریم کورٹ بار بار یہ فیصلہ دے چکی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ اس سلسلے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کے دونوں ادارے اور تیسرا بڑا ادارہ رائے عامہ ہوتی ہے، وہ ہمارے ملک کی تمام پبلک اس ملک پر متفق ہے کہ ہمارے ہاں ہم تو کسی ولی کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے، چاہے جائے کہ ہم صحابی یا نبی کی توہین کو جائز سمجھیں، اللہ کی توہین کو جائز سمجھیں۔ لہٰذا رائے عامہ بھی یہاں اس حق میں ہے کہ اس ملک میں ناموس رسالت کا تحفظ ہونا چاہیے،
ختم نبوت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے تمام ادارے اس بات پر متفق ہیں، پھر IMF کے پیٹ میں روز مروڑ کیوں اٹھتا ہے؟ ان اداروں کو روزانہ کیا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ روزانہ ہمارے ملک پر دباؤ ڈالتے ہیں؟ آج بھی کہا جا رہا ہے جو 27 نکاتی فارمولہ ہے اس پر تم نے دستخط کیے ہیں، اس پر عمل درآمد کراؤ۔ اگر عمل درآمد نہیں کراؤ گے ہم قرضوں کو بند کریں گے، ہم تمہاری معیشت کو تنگ کریں گے۔ سوال یہ ہے وہ معاہدہ کس نے کیا ہے؟ ان اداروں سے باہر، اس پارلیمنٹ سے باہر، اس عدالت سے باہر وہ معاہدہ کس نے کیا ہے اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ آج عالمی قوتیں ہم پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ تم اپنے گھروں میں، تم اپنی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کرو، اور دباؤ ڈال کے ہماری حکومت سے یہ بل پاس کرایا گیا، اور ہماری حکومت نے یہ بل پاس کیا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے رات کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ باہر کس لیے گئی تھی۔ کوئی باہر سے کوئی آدمی میرے گھر میں داخل ہو جائے، میری بیوی کے پاس آ جائے، میری بیٹی کے پاس آ جائے، میں نہیں پوچھ سکتا کہ تم میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے، اور اگر میں پوچھتا ہوں تو یہ آزادی کے خلاف ہے۔ بیرونی طاقتوں نے دباؤ ڈالا اور ہماری پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ادارے یہ بل پاس نہیں کرنا چاہ رہے، بیرونی دنیا کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ میری بات کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے تمام ادارے اس کے بارے میں فیصلہ دے چکے ہیں اور ہم اپنے فیصلوں سے رجوع نہیں کرنا چاہتے۔ تو بین الاقوامی ادارے ہم پر دباؤ کس بنیاد پر ڈال رہے ہیں؟ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ بین الاقوامی ادارے ہماری مسجد اور مدرسے کی آزادی سے ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے؟ جب تمہاری پارلیمنٹوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین جائز نہیں، بلکہ تمہاری پارلیمنٹ میں یہ قوانین پاس ہوتے ہیں کہ جانور کو جو تنگ کرے گا اس کو اتنی سزا دی جائے گی۔ اگر ہماری پارلیمنٹ میں حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا قانون پاس ہوتا ہے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے؟ ہمیں یہ بات کہنے کا حق ہے یا نہیں؟ ہماری پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کسی نبی کی توہین جائز نہیں، تو بین الاقوامی ادارے آزادی رائے کے نام پر ہمارے نبی کی توہین کو کیوں جائز کروانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ہم پر کیوں دباؤ بڑھا رہے ہیں؟ لہٰذا ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم نے نہ پہلے کبھی کوئی کمپرومائز کی ہے اور نہ آئندہ ہم کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے میرا؟ تو اس لیے یہ جو ملک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہاں کے عوام، یہاں کے علماء، اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار احسان ہے کہ یہاں کے علماء جاگ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم پنجاب کے لوگ ہم تو مولوی کو ووٹ دینا حرام سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے، ووٹ دینا تو دور کی بات ہے۔ ہم تو مولوی اگر مسجد میں ووٹ کی بات کرے ہماری کوشش ہوتی ہے اس مولوی کو بھی فارغ کر دیا جائے کہ مسجد میں سیاست کی بات کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے بلوچستان اور سرحد کی ان عوام کو جو کچھ ملاؤں کو پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں اور وہ پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے نمائندگی کر لیتے ہیں، ہم تو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، اس لیے میں وقتاً فوقتاً اس پر بات کرتا رہتا ہوں، اس وقت اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس وقت عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ IMF بھی سنیں اور دنیا کے دوسرے ادارے بھی سنیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ اس سلسلہ میں یہاں کے علماء کیونکہ جاگتے رہتے ہیں، اور یہاں کا وہ سیکولر طبقہ جو پہلے دن سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعبیرات کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، علامہ اقبال کے خواب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جن بانیان نے کہا تھا کہ ہم اسلامی ریاست بنا رہے ہیں، ایک مخصوص طبقہ اس دن سے اس کو ایک سیکولر ریاست بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہم تھوڑے تھوڑے دن کے بعد یہ مذہبی اجتماع منعقد کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہاں یہ سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، اگر کبھی وقت آیا اس ملک کی اسمبلی پر پرچم لہرائے گا تو اسلام کا تو لہرائے گا، ختم نبوت کا تو لہرائے گا، سیکولر سٹیٹ نہیں بننے دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ یہاں جب بھی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز اسلام کا لہرائے گا، اور ان قوتوں نے آج تک پہلے بھی شکست کھائی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ شکست کھائیں گے، اور اسلام ہی اس ملک کا مقدر ہے اور اسلام اس ملک میں نافذ ہو کر رہے گا، ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، اسلام اس ملک کا مقدر ہے۔ آج تک اس کو تباہ کرنے کی کتنی کوشش کی گئی، مگر اس کی بنیادوں میں وہ پاکیزہ خون ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج تک اس ملک کا تحفظ کیا ہے، اور ہمارا مالک آئندہ بھی اس کا تحفظ کرے گا۔ اور دنیا نے افغانستان میں دیکھ لیا ہے، جب سب لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو مالک اپنے بندوں کی خود حفاظت کیا کرتا ہے، اور آج چشم فلک نے یہ منظر دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی تمام قوتیں ان مسکینوں کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک گئی ہیں، اس لیے کہ دنیا کی طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں 7 ستمبر کو پہلے صبح 8 بجے یہاں روڈ کارواں ہوگا۔ میں تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ یہ روڈ کارواں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر سے ہمارے بوڑھے جرنیل مولانا اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں روانہ ہوگا۔